मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। राहत इंदौरी इंडिया के बड़े शायर हैं। मुझे जो शायर हैं ना उनसे मोहब्बत इसलिए कि उर्दू के मुहाफिज हैं वो। जब मैं किसी शायर की तारीफ़ करूं तो ज़रूरी नहीं कि अमल में 100% सही हो, वो बहुत सही खराबी में, लेकिन उर्दू ज़बान की, अभी कराची के एक शायर हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी शायरी आ रही है, तो बहुत ज़बरदस्त शायरी करते हैं। हालांकि कोई ज़ाहिर हुलिये से लगते नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा दीनदार आदमी है, लेकिन मैंने दोस्तों से रब्ता किया, यार मेरी इनसे मुलाकात करवाओ, क्योंकि उर्दू ख़त्म हो रही है, मार्केट से क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। उर्दू की तो भाई इतनी खूबसूरत ज़बान है, हमने हिफाजत, हम इंग्लिश भी सीखेंगे, बैनुल-अक़वामी ज़बान है, लेकिन उर्दू से रिश्ता थोड़ी छोड़ेंगे हम। उर्दू से थोड़ी रिश्ता छोड़ना है यार। उर्दू तो ऐसी, मैं यूरोप में गया हूँ, थोड़े थोड़े मुल्कों की आबादी अपनी ज़बानों पे ऐसा फख्र कर रहे हैं, कमबख्त छोड़ ही नहीं रहे उस ज़बान को। हालांकि चंद चंद लाख आबादी है, चंद लाख, और बॉर्डर से उस तरफ वो ज़बान कोई जानता ही नहीं है, फिर भी अपनी ज़बान को पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने कि स्कूलों में उनकी ज़बान में तालीम होगी, सब कुछ उनकी ज़बान में। आप उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाओ, कह रहे हैं हमारी ज़बान सीखो, फिर हम पढ़ाएंगे आपको। हालांकि छोटे छोटे इलाके, छोटी छोटी ज़बानें, और हम तो भाई उर्दू का मतलब पूरा इंडिया भी उर्दू बोलता है। वो हिंदी उर्दू एक ही चीज है, नाम चेंज किया हुआ है। पूरा इंडिया उर्दू बोल रहा है, पाकिस्तान उर्दू बोल रहा है, ये आबादी मिला के चाइना से बढ़ जाती है। तो दुनिया के सबसे ज्यादा आबाद मुल्क और आबादी बोलने में उर्दू समझी जाती है। आप क्या समझ रहे हो, छोटी जबान थोड़ी है, बहुत बड़ी जबान है। इसको दो टुकड़े में तब्दील कर दिया, तकसीम कर दिया, हिंदी और उर्दू नाम रख के, वरना असल में क्या है, ये उर्दू है। ये हिंदी, चाहे आप हिंदी बोल दो या उर्दू बोल दो, जबान तो एक ही है वो। लेकिन इंडिया वालों ने भी फैसला किया हुआ है हमने जबान से जान छुड़ानी है, पाकिस्तान ने भी फैसला किया हुआ है, हम तो कहते हैं इंडिया से भाई हिंदी की हिफाजत करो, है वो ही उर्दू, हमें पता है उर्दू हिंदी कुछ भी नहीं है, सिवाय वो दो चार चीजों के, वो ट्यूबलाइट को चमक डंडा बोल दिया और इस तरह की दो चार चीजें, बाकी सब वही है। तो और दुनिया में फैली भी कितनी है, हर मुल्क में आपको उर्दू बोलने वाले, समझने वाले मिलेंगे, आप हर मुल्क में मिलेंगे आपको। नॉर्वे से फोन आ रहा है, उर्दू में बात कर रहा है, चाइना से फोन आ रहा है, अबे तू कहां, जहां दुनिया में जाओ इंडियन पाकिस्तानी पहुंचे हुए हैं, हर जगह पहुंचे हुए हैं भाई। तो इतनी बड़ी जबान है। तो मुझे शायरों से, तो वो राहत इंदौरी, इसी वजह से मुझे शायरों से मोहब्बत है कि यार चलो उर्दू के तो कोई तो ढंग का काम कर रहे हैं ना, उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं। तो वो राहत इंदौरी एक शायर हैं, बड़े जबरदस्त, इंडिया के, इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा कि 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। यानी मौत के बाद हमें 2 गज की जमीन मिलती है, वो हमारी मिल्कियत में होती है, उस पर किसी का नाजायज कब्जा नहीं होता। ऐसा सोते हैं कि वहां से पुलिस भी नहीं उठाती। वरना आप जितना भी मजबूत घर खरीदो, थोड़े दिनों के बाद खरीदने वाला, जिसने कैश पेमेंट पे घर खरीदा होता है ना, उसी का जनाजा बच्चे अपने हाथों से उठा के कब्र में पहुंचा रहे होते हैं और बज़बान हाल कह रहे होते हैं, अब्बा आपका बहुत शुक्रिया, आपने घर खरीदा था, अब इंजॉय कौन करेगा, हम करेंगे। अब्बा कह रहा होता है, यार मैंने तो क्या हो गया यार, ये मैं तो खरीदा था, मैंने कितने लोग देखे हैं, घर बनाया, रहना ही नसीब नहीं हुआ, जाने से पहले ही मौत हो गई। और बच्चे जो खुश हो रहे हैं कि हम रहेंगे इसमें, वो तुम कौन सा रहोगे भाई, थोड़े बड़े हो गए, तुम्हारे बच्चे होंगे, ये घर डिवाइड होगा, ये घर क्या होगा, डिवाइड होगा। वरना भाभीयों की लड़ाइयाँ, नंदों की लड़ाइयाँ ऐसी होंगी, तुम इसराइल और फिलिस्तीन को भूल जाओगे। आज एक साहब ना बार बार मेरे सामने शो मार रहे हैं, मेरी तो 2 बीवियाँ इकट्ठी रहती हैं। मुझे कहने आपकी 4 कहाँ, मैंने कहा अलग अलग रहती हैं। मेरी तो 2 इकट्ठी रहती हैं। जब तीसरी दफा बोला ना इकट्ठी रहती है, मैंने कहा खुद कहाँ रहता है तू, पहले ये बता मुझे। तेरी 2 तो इकट्ठी रहती होंगी, लेकिन मुझे पता है तू खुद उनके साथ नहीं, या तो 2 इकट्ठी रहेंगी या तू रहेगा वहां पे। 2 बहनें मैंने कहा इकट्ठी नहीं रहती, बीवियां कहां से इकट्ठी रहेंगी आजकल यार। बहुत लोग शो मारते हैं आके ना, जो 3-3 वाले, 4-4 वाले, बड़े बड़े शो वाले आते हैं मेरे पास, और ऐसे बता रहे होते हैं हमारी तो 3 ही इकट्ठी रहती हैं सब। मैंने कहा भाई तू खुद कहाँ रहता है, और अगर घर में रहता है तो हेलमेट पहन के जाता होगा घर में, मुझे पता है। तो हेलमेट के बगैर 2 बीवियां जिसकी इकट्ठी रहे और वो हेलमेट के बगैर चला जाए, कोई गारंटी नहीं। और मैंने कहा अगर बिलफर्ज तू भी वहीं रह रहा है, 2 भी वहीं रह रही हैं, तो थोड़े दिनों में तीनों में से एक का जनाजा उठने वाला है, सरवर फटने वाला है। और जो शादी वाला आदमी जो बीवियों से पिट के आता है ना बाहर, असल वजह नहीं बता रहा होता कि मैं ये जख्म मेरे क्यों लगा हुआ है वो कहानियां कर रहा होता है।
وہ بتا رہا ہوتا ہے بائک سے گر گیا تھا, حالانکہ بائک سے نہیں گرا ہوتا, وہ بیلن لگا ہوتا ہے اس کے سر پہ ٹائٹ والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اچھا خیر, تو اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. تو راحت اندھوری نے کہا کہ زمیندار انسان اصل میں جو پراپرٹی آتی ہے وہ قبر کی ہوتی ہے, لیکن کراچی میں وہ بھی نہیں ہے. آپ مردہ دفن کر کے جائیں, گردے عباسی والے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں عباسی والے ڈاکٹر لے جاتے ہیں, گورکن گردہ نکال کے یہ تازہ تازہ آیا ہے چل بھائی, یا گردہ نہیں بیچتا, کچھ نہ کچھ بکتا ہے. کچھ دنوں میں میرے بھائی اگر یہ جو اس طرح سے ہوتا رہا نا تو جنازے میں شاپر میں بوٹیاں آئیں گی. مجھے تو ایسا لگا لوگ ڈونیٹ کرنے اپنی آنکھوں کو بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈونیٹ, جب سائنس مزید ترقی کرے گی تو سب چیزیں ڈونیٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد جنازے میں ایک بوٹیاں آئیں گی, جی وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کا جنازہ پڑھا دو. تو میں پوچھوں گا بھائی اس کے گھٹنے کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ ایک صاحب تھے, ان کے ایکسیڈنٹ میں گھٹنا ٹوٹ گیا تھا, تو یہ بال ان کے فٹ آ رہی تھی, ڈاکٹروں نے خرید لی ہے, یہ ان کے گھٹنا لگا رہے ہیں. ابے اس کا جو ہے وہ گردہ کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تازہ تازہ تھا تو وہ وسیم سلیم کے لگا دیا یا فریز کر دیا, کسی کے لگ جائے گا. ابے آنکھیں کہاں ہیں اس کی؟ بھائی وہ نابینا ہے, وہ پتلی نکالنے کے لیے وہ تو بوٹیاں رہ گئی ہیں. تو میں کیا بولوں گا, کووں کو کھلا دو بھائی, اب کیا ہے اس کو, یہ بھی کسی کے کام آ جائے نا, کیا خیال ہے, کسی مخلوق کے کام آ جائے. تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے, آپ زندوں کی بات کر رہے ہو. وہ راحت اندوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا, وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے. گورکن پہلے سے ایک صاحب نے ابا دفن کیے, 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں, انڈا موڑ پہ, وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ, وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا. تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا, بہت محبت ہے, 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں 3 دن تک پہرا دوں گا, 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹ قابل استعمال ہو. کمال ہے یار, یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے. تو بھائی ہمارا جو حساب ہے, ہاں اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ تمہیں جو ان تمام چیزوں سے محبت ہے, ہوتی ہے محبت, بنگلہ بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, ہر لڑکے کو کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیے شادی کے لیے, کسی کو گرل فرینڈ کے لیے. اللہ کیا کہتے ہیں, قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یہ تو دھوکے کی چیزیں ہیں, میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس میں دھوکا نہیں ہے. اب دیکھو میں نے مائیکل جیکسن کی مثال سے بتا دیا کہ اللہ میاں نے 2 دعوے کیے, ایک یہ کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دوسرا یہ کہ جنت دھوکے کا گھر نہیں ہے. تو اللہ کا ایک دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مائیکل جیکسن اور جیسے لاکھوں لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. محنت کرتا کون ہے؟ کھاتا کوئی اور ہے. تو ایک دعویٰ سچا ثابت ہو گیا. اس سے پتا چلتا ہے اللہ دوسرے دعوے میں بھی کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. للذین اتقوا, وہ لوگ جو برائیوں سے بچیں گے. برائیوں سے بچنا کسے کہتے ہیں؟ بس میں اس کو وضاحت کر کے بیان ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں. پھر پہلے اللہ نے خوشخبری سنائی, جو لوگ برائیوں سے حرام سے بچیں گے, حرام سے بچیں گے, ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار, بہترین باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی. اللہ جنت ہمیشہ شروع باغات سے کرتا ہے, گھر اور بنگلے کا ذکر بعد میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ انسان جب کہیں جاتا ہے نا رہنے کے لیے, سب سے پہلے وہ لوکیشن دیکھتا ہے, یار جگہ اچھی ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں ایسی لوکیشن, جنت کہتے ہیں باغ کو نہیں. دیکھو عربی میں باغ کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے حدیقہ, ایک ہے بستان, اور ایک ہے جنت. حدیقہ باغیچہ, گھروں کے باہر نہیں لوگوں نے باغیچے بنائے ہوئے ہوتے. بستان باغ, گارڈن جسے ہم کہتے ہیں. جنت حدیقے بھی دنیا میں ہوتے ہیں اور بستان بھی دنیا میں ہوتے ہیں, جنت دنیا میں نہیں ہوتی. اگر کہیں جنت ہے تو مجازن بستان, اچھا بستان ہوگا اس کو جنت کہہ دیا. جنت کہتے ہیں انتہائی گھنے باغات. انتہائی کیا, جنت نکلا ہے جن سے. جن سمجھتے ہو؟ جن نہیں پتا, چھپا ہوا ہوتا ہے نا. ابے چھپا ہوا ہوتا ہے نا جن. اگر چھپا ہوا نہ ہو تو افورڈ کر پاؤ گے آپ؟ وہ ایک آدمی کسی فلیٹ میں گئے, کسی نے کہا یہاں جنات ہیں, اس نے کہا بھائی جن کچھ نہیں ہوتا. بیل بجائی,
ایک صاحب اندر سے نکلے, ہاں بھائی میں نے سنا ہے جن ون ہے. کہہ رہے نہیں میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی نظر نہیں آیا. وہ بندہ بے ہوش ہو گیا. ابے یار یہ 500 سال سے انسان ہے کیا یہ. جن سے یاد آیا عاملوں کی بات مجھے بیان میں بتانا ہے, ایسا نہ ہو عاملوں کے چکر میں پڑ جاؤ جنات بھگانے کے لیے. عاملوں کی کوئی اوقات, 2 ٹکے کی اوقات نہیں. کوئی روحانی ٹوپی ڈرامے میں نہ پڑھو, روحانی علاج کرتے ہیں فلانے, ان چکروں میں نہیں پڑھو. اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی کروں گا تو پھر بہت لمبا بیان ہو جائے گا. جن ون کہیں اول تو آتے نہیں ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. زیادہ تر ڈپریشن کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. کسی بھی عامل کے پاس لے گئے وہ یہی کہے گا جن ہے اس کے اوپر, جادو ہے, جن ہے, تو الجھا دیتا ہے کیس کو. فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے کیس سیٹ ہو جائے گا, میڈیسن دے گا. میں نے بہت سارے مریض دیکھے ہیں جو جیسے ہی کوئی الٹے سیدھی, بعض دفعہ گھر میں بچہ الٹی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے نا, پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں جن ہے بیٹا, جن ہے. اس کے عامل کے پاس لے گئے, اس نے بیڑا ہی غرق کر دیا. تو اس پہ بھی جن, پھر ماں پہ بھی جن, باپ پہ بھی. ان کے پاس تو جنات کے پورے ٹولے ہوتے ہیں عاملوں کے پاس, اور ان ٹولوں نے عامل پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے, عامل نے نہیں ان پہ قبضہ کیا ہوتا. تو اس کا بہتر طریقہ ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ دوائیں دے کے سیٹ کر دیتا ہے الحمدللہ. کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو سچی مچی کا جن ہے, تو اس کا کیا علاج ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, ٹھیک ہو جائے ہو جائے, نہیں ہو تو نہیں ہوگا ٹھیک. بس وہ سارے مسائل دنیا میں حل, بولو نہیں ہوتا, بس صبر کرو. اور آپ نے کانفیڈنس کر کے صبر کر لیا نا کہ میں نے عامل کے پاس نہیں جانا, میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ جن بھاگ جائے گا. جن یہ آیا ہی اس لیے کہ تاکہ آپ اس چکر میں عاملوں کے پاس جاؤ. اور عامل چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, سب ایک جیسے ہیں, چاہے تبلیغی ہو. لوگ کہتے ہیں یہ سال لگے ہوئے عامل ہیں. ابے بھائی عامل تو ہے نا, ایسے جیسے سال لگا ہوا چور ہے. تو عامل ہونا ہی 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. کچھ عامل نیک بھی ہیں, وہ بزرگ بھی ہیں, لیکن وہ عملیات کر کے اپنی کھوپڑی ان کی کیا ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے. تو وہ بےچارے وہ ان کی وہ ہوتا نہیں نظر آ رہا ہوتا ان کو. ابھی میں زیادہ اس پہ بھی نہیں جاؤں گا, تو ایسا نہ ہو یہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ کہیں یار موسیٰ نے تو میرے خلاف سارا بیان کر دیا. اچھا خیر,